محمود غزنوی لوٹ مار کر کے چلا جاتا تھا، میں اس کو ہیرو نہیں مانتا۔ دس اسٹیٹمنٹ واز گیون بائی خواجہ آصف۔ اینکر کا جواب تھا، ہمارے پاس غزنوی اور غوری نام کے میزائل ہیں۔ غوری اور غزنوی تو ہمارے خون میں ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ فگر جس نے ہندوستان کو نقصان پہنچایا وہ ہمارا ہیرو ہے، بٹ I totally disagree with them. The reason behind that کہ جس ایریے پر وہ اندھا دھند حملہ کر رہے تھے وہاں پر ہمارے اپنے لوگ بھی آباد تھے، وہ بھی وہاں رہ رہے تھے۔ عائشہ جلال کہتی ہیں کہ پاکستان کے لوگوں نے ہسٹری کو آئیڈیالوجی سے ریپلیس کر دیا ہے۔ جان ایلیا صاحب کہتے ہیں کہ جس ملک کے نظریات میں ہی نفرت بھرتی جائے اس کے اعصاب کتنی ہی دیر اس کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں فریڈرک کی تو اس نے کہا تھا کہ کچھ لوگ نیشن، تو اگر ہم بات کریں فریڈرک کی تو اس نے کہا تھا کہ کچھ نیشن ہیں جو ہسٹری کو ایک میوزیم کی طرح استعمال کرتی ہیں۔ He said that some nation portray their history just like a museum and when times come they wear that costume that is suitable according to the circumstances۔ تو اس کا صاف صاف کہنا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے ہسٹری کو ایک کاسٹیوم کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جیسے ہی حالات آتے ہیں تو وہ ویسا ہی لباس پہن لیتے ہیں۔ تو ہم نے یہی کیا ہے، کبھی ہم نے ٹرکش لباس پہن لیا، کبھی ہم نے عربک لباس پہن لیا، کبھی ہم نے ساؤتھ ایشین لباس پہن لیا، کبھی ہم نے ایرانین لباس پہن لیا، اور اگر ہم نے نہیں پہنا تو وہ ہے انڈس ویلی اور انڈس سیولائزیشن کا لباس، جو کہ ہم نے کبھی نہیں پہنا، جو کہ ہمارا اپنا لباس تھا۔ خیر کیا کہہ سکتے ہیں، سرکار کی مرضی ہے۔ سو لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں محمود غزنوی کی۔ تو کنٹروورسی یہاں سے جنم لیتی ہے جب ہمارے منسٹر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ غزنوی واز اے تھیف اینڈ اے پلنڈرر ہو لوٹڈ انڈیا اینڈ ریڈ انڈیا فار لوٹنگ۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ غزنوی چور تھا، اس نے ہندوستان پر حملے کیے، ہندوستان کو لوٹا اور چلتا بنا۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ سعد صاحب کی جو یہ بات ہے وہ بہت حد تک ٹھیک ہے، تو بہت سے لوگوں نے ان کی بات سے ڈس ایگری بھی کیا، جبکہ افغان طالبان نے کہا کہ ان کی جو باتیں ہیں وہ ہسٹری کے بالکل اگینسٹ ہیں۔ طالبان نے کہا کہ غزنوی ایک آنریبل فگر ہے، پاکستان میں ان کے نام کے میزائل بنائے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا جو ہے دوہرا معیار نہیں ہے کسی کی پرسنالٹی کو جج کرنے کا۔ تو یہاں افغان گورنمنٹ کا یہ کہنا تھا۔ اس ڈیبیٹ سے اب ہماری آئیڈیالوجی بھی زیر بحث آئے گی۔ تو آج میں آپ کو کمپلیٹلی بتاؤں گا شاہ محمود غزنوی کے بارے میں، وہ ہیرو تھا کہ ویلن تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو سومناتھ ٹیمپل کے حملے کے بارے میں بتاؤں کہ اس پر حملہ کیوں کیا گیا تھا اور ملتان میں لوگوں کے قتل عام کے بارے میں بتاؤں، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ وہ ہندوستان کیوں آیا تھا۔ اس سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ غزنویڈ جو امپائر تھا اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس کی اصل ہسٹری کیا ہے۔ ٹرکش جنرلز تھے جو سمنڈ امپائر کا حصہ تھے، وہ سوچتے تھے کہ ہمیں اپنی طاقت اس کو بڑھانا چاہیے، ہمیں اپنی طاقت کو بڑھانا چاہیے۔ تو غزنوی ڈیناسٹی کا جو آغاز ہے وہ الپتگین سے ہوتا ہے، جو کہ خود ایک ٹرکش جنرل تھا جس کو خراسان کا گورنر لگایا گیا تھا۔ غزنوی ڈیناسٹی کا آغاز الپتگین سے، غزنوی ڈیناسٹی کا جو آغاز ہے وہ الپتگین سے ہوا تھا، جو کہ خود ایک ٹرکش جنرل تھا جس کو خراسان کا گورنر لگایا گیا تھا۔ خراسان آج کے دور میں ہم جس کو کہہ سکتے ہیں ایسٹ افغانستان، وہاں کا اس کو گورنر لگایا گیا تھا۔ وہاں پر ایک ہندو شاہی خاندان کا کنٹرول تھا، جہاں اس کے بعد ہندوستان میں لڑائی ہوئی ان دونوں کے درمیان، اور اس کے بعد انہوں نے یہ جو ہے علاقہ اس پر قبضہ کر لیا۔ تو وہاں اس سے پہلے جو آباد تھے لوگ، پیگن ریجن کے لوگ آباد تھے، نان مسلم آباد تھے۔ الپتگین کی وفات کے بعد اس کے سن ان لو سبکتگین نے تخت سنبھالا اور اس کے بعد 977 میں غزنوی ملٹری کے وہ ہیڈ بن گئے اور خراسان میں جو بغاوت جنم لے رہی تھی اس کو کنٹرول کیا۔ اور ساتھ ہی یہ کہ سبکتگین کی جو روٹ تھیں وہ بھی ٹرکش تھیں، سو مینلی دے آر ٹرکش پیپل۔
اس سبکتگین نے ہی غزنوی اسٹیٹ کی جو ہے بنیاد رکھی تھی اور اس کا بیٹا ہی تھا جو شاہ محمود غزنوی تھا۔ سبکتگین کے دور میں ایک ہندو راجہ جے پال جو بیسیکلی ہندو ڈیناسٹی سے ہی تھا، اس نے 986 میں غزنہ کو اٹیک کرنے کی کوشش کی تو پھر اس سے بدلہ لیا گیا اور یہ سب کچھ محمود غزنوی سے پہلے ہی ہو رہا ہے۔ پشاور تک سبکتگین نے تسلط قائم کر لیا تھا۔ تو اب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ آئیڈیالوجی، ریلیجین اور فیتھ کے بیس پہ ہی کیا گیا تھا، لیکن ایسی بات بالکل نہیں تھی۔ بس مسئلہ یہ تھا کہ ہندوستان میں گھسیں کیسے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے۔ تو 998 میں سبکتگین کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنا جانشین اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل کو بنا دیتا ہے۔ تو محمود غزنوی کو یہ بات راس نہ آئی، اس نے اپنے ہی چھوٹے بھائی کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا، اس کو ہرایا اور اسے یہاں سے اٹھایا اور گزگان کے ایک قلعے میں تا حیات اسے قید میں رکھا اور وہ وہیں قید میں ہی مر گیا۔ تو اس کے بعد غزنہ کا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے شاہ محمود غزنوی۔ یہ وہ دور تھا جب غزنہ کوئی بڑا سٹی نہیں تھا اور نہ ہی اس کی کوئی جیوگرافیکل کوئی امپورٹنس تھی، کیونکہ شاہ محمود غزنوی خود کو وہاں سے ایسوسیٹ کرتا تھا، تو یہی وجہ تھی۔ تو ہندوستان کی ساری لوٹ جو ہے وہ اٹھاتا تھا اور وہ جا کے غزنہ میں جا کے وہ رکھ دیتا تھا، کیونکہ وہ خود کو وہاں سے ایسوسیٹ کرتا تھا، وہاں سے خود کو جوڑتا تھا، تو یہی وجہ تھی وہ وہاں جا کے ساری جو ہے لوٹ مار جو ہندوستان سے کی ہوتی تھی وہ وہاں جا کے رکھ لیتا۔ تو اب یہاں تک اس نے کافی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ تو اس حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اب اسے کسی کی مدد کی ضرورت تھی، کسی کے آشرواد کی ضرورت تھی، سو وہ اسے ملا بغداد کی عباسڈ خلیفیٹ سے۔ تو پھر غزنوی نے انہیں ہندوستان سے لوٹے ہوئے جو ایکسپینسو جو گفٹس تھے انہیں دینا شروع کر دیے۔ کچھ ہسٹورین یہ بھی کہتے ہیں کہ غزنوی خود کو سنی اسلام کا ڈیفینڈر سمجھتا تھا، تو اس کے ساتھ ہی اس نے عراق، ایران، سیریا میں آباد شیعہ سیکٹ، مثال کے طور پر اسماعیلی سیکٹ وہاں رہ رہا تھا، فاطمیز وہاں رہ رہے تھے، تو محمود غزنوی جو ہے شیعہ سیکٹ کے بہت ہی زیادہ خلاف تھا۔ شاہ محمود غزنوی کہتا تھا کہ صرف ہندو نہیں بلکہ ہر وہ شخص جس کو میرے آئیڈیالوجیکل فریم ورک سے اختلاف ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو ختم کر دوں گا، اس کی جڑیں ہی مٹا دوں گا۔ تو یہ اس کا کہنا تھا۔ تو اس کا ثبوت میں آگے آپ کو چل کے دوں گا، تو آپ خود ہی جا کے ریسرچ کریں، پڑھیں، تو آپ کو سب کچھ۔ سو غزنوی جو اسٹیٹ تھی وہ ایکسپینڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے آفٹر 998۔ اب ہم آتے ہیں ہندوستان کی طرف۔ تو یہ وہ ایک روڈ بلاک کی طرح تھی، تو اس روڈ بلاک کو کھولنے کے لیے اس نے سب کچھ کیا۔ جے پال کو ڈیفیٹ کیا گیا 1000 میں، اس کے بعد اس کا جو بیٹا تھا انند پال، اس کو 1009 میں اسے بھی ہرا دیا گیا۔ تو جہاں سے آپ کو بتاتا چلوں، جو کہ ہسٹورین کہتے ہیں کہ شاہ محمود غزنوی نے کبھی جزیہ نہیں لیا۔ بس شاہ محمود غزنوی یہ کہتا تھا کہ جو دولت، جو ویلتھ آپ کے پاس ہے وہ آپ مجھے دے دو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کیا موٹیویشن تھی۔ آتے ہیں ہم 1019 کے درمیان میں۔ تو 1019 کے درمیان میں غزنوی نے متھرا پہ حملہ کیا۔ متھرا جو ہے لارڈ کرشن کی جو ہے برتھ پلیس تھی، یہاں سے بہت ہی زیادہ ویلتھ اس نے لوٹی۔ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ کتنی بڑی سکیل پہ، کتنے بڑے پیمانے پہ یہ لوٹ ہوئی تھی، تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ تقریباً 3 ملین درہمز کے قریب اس نے یہاں سے لوٹے۔ کے علاوہ ہندو اسٹیٹ کا ایک راجہ تھا کناوج، تو اس کے تقریباً اس نے 55,000 سلیو وہاں سے اٹھائے۔ اس کے سپاہی تھے اور اس کی جو رعایا کے لوگ تھے، 55,000 اس نے وہاں سے سلیو اٹھائے۔ 350 کے قریب اس نے وہاں سے ہاتھی اٹھائے، وہاں سے لوٹے۔ تو آپ خود ہی سوچیں کہ یہ کس فیتھ کا پارٹ تھا، یہ کس فیتھ کو لے کے چل رہا تھا، یہ جو آپ کا ہیرو ہے جسے آپ سو کالڈ ہیرو کہتے ہیں۔ تو 1025 سے 1026 کے درمیان سومناتھ کا جو ٹیمپل تھا اس پر حملہ کیا جاتا ہے، جس کو پاکستان کی بکس میں
بہت ہی زیادہ ہیویلی گلوریفائی کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں مینورٹیز کا حشر جو ہے خراب ہے، سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کس طرح سے بچایا جائے، ان کی جان کس طرح سے بچائی جائے۔ تو تقریباً پاکستان میں 2% جو ہیں مینورٹیز رہتی ہیں۔ جب بچوں کے ذہن میں ہی یہ کچھ ڈالا جا رہا ہے کہ جو لوٹ مار کرے، لوگوں کو مارے، وہ لوگوں کا ہیرو ہے، وہ ہمارا بھی ہیرو ہے، تو اس نے سومناتھ پر حملہ اس لیے کیا کہ وہاں بہت ہی زیادہ ویلتھ تھی، تو اس لیے اس نے وہاں حملہ کیا۔ وہاں بہت ہی زیادہ ڈائمنڈ، گولڈ اور بہت ہی زیادہ وہاں دولت تھی، تو غزنوی نے 5500 لوگوں کا قتل عام کیا ایک ٹیمپل کو لوٹنے کے لیے۔ تو ایسا تھا آپ کا ہیرو۔ تو غزنوی صاحب خود ہی اس ٹیمپل میں انٹر ہوئے اور وہاں پہ جو سٹیچو لگا ہوا تھا تو کہا کہ سب سے پہلے جو ہے اس مورتی کا گلا کاٹو، تو اس مورتی کا سب سے پہلے گلا کاٹا گیا۔ تو وہ جو مورتی تھی وہ گاڈ آف مون شیوا کی تھی، تو اس کا سب سے پہلے گلا کاٹا گیا، اور اس کے بعد وہاں سے اس نے تقریباً 10 ملین دینار کے قریب وہاں سے لوٹے اس ٹیمپل سے۔ اس ساری ٹیل کو آپ پڑھ سکتے ہیں، تو میں آپ کو اب بکس کا بتانے والا ہوں کہ کہاں سے میں نے آپ کو ڈیٹیل دی ہے۔ تو سب سے پہلی بک ہے دا لائف اینڈ ٹائم آف محمود غزنوی۔ تو اس کے علاوہ ایک بک ہے ہسٹری آف سویلائزیشن آف سینٹرل ایشیا۔ تو محمود غزنوی جو ہندوستان کے جو پہلے ہی محمود غزنوی ہندوستان میں جو پہلے مسلم آباد تھے انہیں کافر کہتا تھا، کیونکہ وہ اس کی آئیڈیالوجی اور فیتھ کے اگینسٹ تھے، کیونکہ وہاں شیعہ آبادی تھی۔ غزنوی نے کہا شیعہ کافر ہیں، ان کو ختم کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ ملتان میں اس وقت فتح داؤد رول کرتا تھا جو کہ فاطمیز شیعہ تھا۔ اس نے ملتان میں ہزاروں شیعہ جو ہے ان کو قتل کیا۔ جب ایرانی سٹیٹ کمزور ہوئی تو اس نے ان کو مارا اور ان کا قتل عام کرنا شروع کر دیا کیونکہ وہ شیعہ تھے۔ ایک اور بات ہسٹورین نے کہا ہے کہ محمود غزنوی وائن بہت پیتا تھا۔ 1030 کے قریب جو ہے محمود غزنوی کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی، اور اس کی ڈیتھ کے 10 سال بعد ہی اس کی جو ہے ریاست ختم ہو گئی۔ تو یہ جو کمپلیٹلی ہے میں نے آپ کو محمود غزنوی کے بارے میں بتایا، تو آپ سب خود فیصلہ کریں کہ یہ ہیرو تھا یا پھر لٹیرا تھا یا قاتل تھا۔ تو ساری میں نے آپ کو داستان بتا دی ہے اس کی۔